السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں اور معزز علماء کرام اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، تمام تر تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہاں کچھ لمحوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. دعا کیجیے رب العالمین میرے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو، جمنے کو، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت والجلال اس مجلس کو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے. چند منٹ گفتگو کرنی ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ سبھی کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، اس کے پورے نظام کو چلایا. کس لیے؟ تاکہ میں اور آپ یہاں دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، میں اور آپ بآسانی اپنے مقصد کو سمجھ کر کے اس کی تیاری کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو. کیونکہ ہم لوگ قرآن کریم کو تو پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. قرآن مجید اگر ہم پڑھیں اور اس میں تھوڑا تدبر کریں تو قرآن مجید بار بار کہتا ہے اور کئی مقامات پر مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجنے کا، میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتا ہے. اللہ رب العزت والجلال سورہ ملک کے اندر بتاتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے. ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید سے معلوم نہیں کرتا، قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتا. اگر کرتا تو اپنے مقصد کو پہچان لے گا. آگے میں بتاتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرے اور آپ کے آنے کا مقصد ہے اولاد، کہ ہم یہاں پر آنے کے بعد بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک بن جائیں، زمین و جائیداد کے مالک بن جائیں، تو یہ ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے. نہیں میرے عزیزوں، قرآن مجید تو کچھ اور ہی کہتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وہی اللہ جس نے موت کو اور زندگی کو بنایا لیبلوکم، تاکہ تم کو وہ پرکھے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، کون اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، کون رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر، کون پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر بسر کرتا ہے، کون اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العزت والجلال کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. یہ میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے. یہاں میں اور آپ تفریح کرنے کے لیے اور عیاشیاں کرنے کے لیے، اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا. ایک جگہ سوال بھی کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو، تم نے کیا وہم و گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی بیکار میں پیدا کر دیا گیا، کہ تمہیں بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا دل نہیں لگتا تھا کہ تمہیں بنا کر کے، تمہیں پیدا کر کے اس نے اپنا دل لگایا ہو. ایسا
ہرگز نہیں ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بلکہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ پوری کائنات کا محاسبہ کریں، اللہ کی پوری زمین پر آپ پھر کر کے دیکھیں، چل کر کے دیکھیں، پوری زمین کا محاسبہ کر لیں، آپ کو اللہ کا انکار کرنے والا مل جائے گا، رسولوں کا انکار کرنے والا مل جائے گا، کتابوں کا انکار کرنے والا مل جائے گا، فرشتوں کا انکار کرنے والا، جنت و جہنم کا انکار کرنے والا مل جائے گا، لیکن پوری زمین پر، پوری کائنات کے اندر کوئی ایک انسان، کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا نہیں مل سکتا جو موت کا انکار کرنے والا ہو، یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں دنیا کے اندر ہی رہوں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، میری طاقت کی بنیاد پر، میری شہرت کی بنیاد پر، میری دولت کی بنیاد پر، میری کسی چیز کی بنیاد پر کوئی ایک اللہ کا بندہ نہیں مل سکتا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ دنیا کے اندر رہوں گا۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس زمین پر، اس کائنات کے اندر جتنے جاندار ہیں ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب کریم کہتا ہے اے ایمان والو، پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ کو اپنا رب مان چکے ہیں، رب کریم ان سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے بندو، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر بندہ، ہر شخص، ہر عورت، ہر خواتین، ہر مرد، ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ عمل کر کے آگے جمع کرا دیا اور کیا کچھ کر لیا ہے کل کے لیے۔ پھر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر رب کریم کہتا ہے اتقوا اللہ، میرے بندو مجھ سے ڈرو، میرے بندو مجھ سے ڈرو، اور قرآن مجید کہتا ہے جو لوگ مجھ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے دل کے اندر، میری اور آپ کی زندگی کے اندر سے اگر کوئی چیز ختم ہوئی ہے تو وہ رب کریم کا خوف ہے، وہ رب کریم کا ڈر ہے، چاہے جتنا بڑا ظلم کرنے والا ہو، جتنا بڑا گناہ کرنے والا ہو، اس کے دل کے اندر کبھی گناہ کرتے ہوئے، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، جو لوگ پڑھنے والے ہیں انہوں نے تدبر کرنا چھوڑ دیا، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر نہیں۔ وجہ یہی ہے، اس لیے آج ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ رب العالمین کا خوف ختم ہو چکا ہے، اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے رب کریم نے ہمیں بھیجا تھا، اس مقصد کو بھلا کر کے جو ہماری ضرورت تھی کھانا کمانا، اس کو اپنا مقصد بنا کر کے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ رب کی رضا، میرا رب میرے اس عمل سے ہر عمل پر یہ نظر ہونی چاہیے، میں جو یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں جس لحاظ پر، جس طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں، اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ آج ہم نے یہ نظر کرنا چھوڑ دیا۔ بہرحال میں آپ کو چند اعمال بتاتا ہوں، دعا کیجئے رب العالمین مجھے اور آپ کو اعمال کا پابند بنا دے۔ قرآن مجید کہتا ہے، ایک تجارت بتاتا ہے، ایک ایسی تجارت جس کے اندر مجھے اور آپ کو کبھی نقصان نہیں ہونے والا، میں اور آپ کبھی خسارے کے اندر نہیں جائیں گے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کتنا ہی بڑا بزنس لے لیجئے، اس کے اندر کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ نفع بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ نفع ہی نفع ہوگا یا نقصان ہی نقصان ہوگا۔ نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب کریم قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو ایک تجارت بتاتا ہے، اور ایسی تجارت جس کے اندر کبھی نفع، ہمیشہ نفع ہی نفع ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کبھی خسارے کے اندر نہیں جا سکتے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، پہلا کام، پہلا عمل، پہلی تجارت کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ،
جو لوگ قرآن مجید کی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، پہلا کام کیا ملا اس تجارت کے اندر؟ پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت، جو کہ آج ہمارے گھروں کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ صبح اذان کی آواز آتی ہے، ہم اٹھنے کو تیار نہیں، بستر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے سورج نکلنے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ موبائل چیک کرتے ہیں۔ اگر کوئی میسج نہیں ہے کسی بندے کا، کوئی کال نہیں ہے، تو پھر خواہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہوئے اللہ کو یاد نہ کر کے ہم اس گندے موبائل کے اندر لگ جاتے ہیں اور اس کی آوازیں ہمارے گھروں سے گونجتی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ رب کریم کو یاد کرنا چاہیے تھا کہ جس نے مجھ کو سلایا۔ رات جب ہم سوتے ہیں کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور صبح کو اٹھتا ہوں، یعنی جیتا ہوں۔ رب کریم ہمیں ایک موت دینے کے بعد دوبارہ صحیح سالم سارے اعضاء کے ساتھ، کوئی بیماری نہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، صحیح سالم جس طرح سوئے تھے، رب کریم نے خیر و عافیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو صبح جگہ دیا ہے، زندگی بخش دی ہے۔ رب کریم اگر چاہتا، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ رات کو اچھے خاصے سوئے، صبح اٹھے تو صبح نہ ہو سکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی رات تو اچھے خاصے سوئے تھے، یہ چیز کھا کر بھی سوئے تھے، میں نے لا کر دی تھی، اچھی خاصے تھے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اور انتقال کر گئے۔ یہ رب کریم کا احسان ادا کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا موقع ہوا کرتا ہے۔ اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھنے کے بعد رب کریم کی ناشکری کرتے ہیں، رب کریم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد چاہیے تو اللہ کو یاد کرتے، نماز پڑھتے، اس گندے موبائل کے اندر لگ جایا کرتے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری خواتین بھی، ہمارے مرد حضرات بھی، جو حضرات قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ابھی بھی وقت ہے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر تھی۔ کیا کہا گیا سب سے پہلے؟ جبریل امین آتے ہیں، فرمایا اقرا، جس کا معنی ہوا کرتا ہے پڑھو۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے جو رب کریم کا محبوب ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ 40 سال کی عمر ہے، پہلی وحی آتی ہے، فرشتہ آ کر کہتا ہے پڑھو۔ جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ سہبارہ بار بار فرشتہ کہتا ہے، اللہ کے نبی وہی لفظ دہراتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین آپ کو سکھاتے ہیں کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بہرحال مجھے اور آپ کو چاہیے، ہم زندگی کے اس مرحلے پر بھی ہیں، اس عمر پر بھی ہیں، اس عمر کے اندر بھی ہیں، جتنی ہماری زندگی گزر گئی، رب کریم سے توبہ کریں اپنے گناہوں پر اور قرآن مجید نہ پڑھنے پر۔ لیکن آج سے عہد کریں کہ اگر ہمیں قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو آج سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرا کام ہے قرآن مجید کے اندر تدبر کرنا، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا۔ کل رب کریم آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے موبائل پر بہت سارے میسیجز آیا کرتے ہیں۔ کچھ میسیج وہ ہوتے ہیں جو ہمارے اعزاء اور اقربا کے ہوتے ہیں، اور کچھ میسیج وہ ہوتے ہیں جسے ہم کمپنی کی طرف سے کہتے ہیں۔ میسیج چاہے جس کی طرف سے بھی آیا ہو، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے کسی دوست کا نہیں ہے، ہمارے کسی عزیز کا نہیں ہے، ہمارے کسی رشتہ دار کا نہیں، یہ بلکہ فضول میسیج ہے۔ لیکن جیسے ہی گھنٹی بجتی ہمارا دل بے چین ہو جایا کرتا ہے، جب تک اس میسیج کو پڑھنا لے کہ اس میں ہے کیا، کس کا میسیج ہے، ہمیں سکون نہیں آیا کرتا، دل بے چین رہتا ہے۔ یہ موبائل کا معاملہ ہے۔ رب کریم نے مجھے اور آپ کو ایک میسیج بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے، اس کو پڑھنے کو تیار نہیں، پڑھنا تو دور کی بات، کبھی اس کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ جی یہ ہے کیا، رب کریم کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز
قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کرام کی نگرانی کے اندر رہ کر علماء کرام کے پاس جا کر اپنے وقت کو لگانا ہے اور قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسرا اور اہم عمل کیا ہے اس تجارت کے اندر؟ وہ ہے نمازوں کو قائم کرنا۔ کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا۔ آج ہمیں اور آپ نماز کے اندر بہت زیادہ سستی برتتے ہیں، بہت زیادہ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر رب کریم نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کسی حال میں تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ رب کریم کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو آپ پر فرض کی گئی ہے وہ اپنے مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت سے وہ ہیں وہ سال میں 2 مرتبہ رب کریم کے سامنے پیشانی کو جھکاتے ہیں، یعنی صرف عیدین کی نماز پڑھ لی، یا اگر زیادہ موقع ہوا توفیق ہوئی تو رمضان کی نمازیں پڑھ لی، اس کے بعد پورے سال کی نمازیں غائب ہیں۔ کیا ہماری زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی؟ کیا ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں آئیں گی؟ اور کہاں سے آئیں گی؟ رب کریم کہتا ہے کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ کا مؤذن بلا رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم کہتے ہیں رب کریم تو کہلواتا ہے کامیابی تیری نماز کے اندر ہے، تو کہلواتا ہے کامیابی تیرے گھر میں آنے میں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کامیابی تو ہمارے بستروں کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں کامیابی تو ہمارے دفتروں کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں کامیابی تو ہمارے کھیت کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں کامیابی تو ہماری دکانوں کے اندر ہے۔ زبان سے نہیں کہتے کیونکہ مسلمان ہیں، اگر انکار کریں گے نماز کا تو کافر ہو جائیں گے، لیکن عمل سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رب کریم نعوذ باللہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کامیابی تیری نماز میں نہیں، کامیابی اس کی طرف نہیں جس کی طرف تو بلا رہا ہے، بلکہ کامیابی اس کے اندر ہے جس کے اندر میں لگا ہوا ہوں، میں مشغول ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رب کریم کے اس پیغام کو سمجھیں۔ رب کریم نے جتنا مجھے اور آپ کو نماز کی طرف بلایا ہے، نماز کی دعوت دی ہے، رب کریم نے اتنا اہتمام کے ساتھ کسی چیز کی طرف نہیں بلایا۔ دن میں 5 مرتبہ کہلواتا ہے او میرے بندو نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ لہذا دوسرا عمل ہے نماز کی پابندی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ قیامہ کے اندر رب کریم نے جنتیوں کی اور جہنمیوں کی گفتگو کا مختصر بیان کیا ہے۔ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنت والے معلوم کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہارا ایسا کون سا عمل تھا اس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے۔ ذرا غور کرو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم یکن من المصلین، کوئی اور عمل کا تذکرہ نہیں بلکہ کس عمل کا تذکرہ ہے جس میں میں اور آپ آج سب سے زیادہ لاپرواہی برتتے ہیں، بڑی غفلت کے اندر پڑے ہوئے، جس کی طرف رب کریم نے سب سے زیادہ بلایا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی نماز بغیر عذر کے جان بوجھ کر چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کر لیا، وہ کافر ہو گیا۔ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ کل رب کریم معلوم کرے گا 50 سال کی زندگی دی تھی، 60 سال کی زندگی دی تھی، کیا تم نے زندگی میں آگ لگائی؟ اتنا بھی نہ ہو سکا 10 منٹ کا وقت نکال کر 15 منٹ کا وقت نکال کر تم میری نماز کو سیکھ لیتے، میری نماز کو پڑھ لیتے، اتنا بھی نہ ہو سکا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد المومن صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بندہ 40 سال سے 50 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ سے اپنے کاروبار چلا رہا ہے، کوئی زنا کاری کر رہا ہے، کوئی پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، کوئی طلاق دی ہوئی بیوی کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی کسی گناہ میں رب کریم جب دیکھتے ہیں کہ باز آنے کو تیار نہیں تو رب کریم ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اس کی ٹانگ توڑ دیا کرتا ہے۔
کسی کا ہاتھ توڑ دیا کرتا ہے، کسی کی آنکھ پھوڑ دیا کرتا ہے، کسی کی کمر توڑ دیا کرتا ہے۔ اب جب یہ بندہ اس کی ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچ گئی، اب یہ جناب کہاں پہنچتے ہیں اسپتال کے بستر پر۔ وہاں لیٹتے ہی کہتے ہیں رب کریم معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ رب کریم کہتا ہے ہم یہی تو چاہتے تھے کہ تم پہلے سے یہ کہنا شروع کر دو، اب ٹانگ توڑوا کر کہا تو کیا تھا؟ تو ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، یا اللہ نے کوئی ایسی پریشانی دے دی، اب کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے۔ وہ رب کہتا ہے میں یہی تو چاہتا ہوں، بس تم مجھ سے یہی کہتے رہو اور میری طرف آتے رہو، مجھ سے لگے رہو۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب کریم کی ان محبتوں کو سمجھیں کہ رب کریم نے ابھی ہماری آنکھوں کی روشنی نہیں چھینی، ابھی زبان اچھی خاصی بول لیتی ہے، کانوں سے اچھا سن لیتے ہیں، ٹانگوں سے کسی کے محتاج نہیں، کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں، ساری چیزیں الحمدللہ درست ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم اپنے نیک اعمال کے اندر اپنی زندگی کو صرف کریں، چنانچہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ تیسرا ایک اور عمل بتایا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا، کہ رب کریم نے تمہیں جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اس کو اللہ کے راستے کے اندر چھپ کر کے بھی کرنا ہے اور علانیہ طور پر بھی کرنا ہے۔ یہ تین عمل ہیں، اس کے بارے میں رب کریم کہتا ہے جو بندہ یہ تجارت کرے گا، یہ تین عمل کر لے، وہ زندگی کے اندر کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، کبھی خسارے کے اندر نہیں جائے گا، ہمیشہ نفع ہی نفع حاصل کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے آج اس مجلس سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ان تینوں اعمال کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا عمل کیا بتایا؟ قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ اگر سیکھے ہوئے ہیں تو اس کی تلاوت روزانہ ہونی چاہیے، کم از کم ایک پارا، اتنا نہ ہو سکے آدھا پارا، اتنا بھی نہ ہو سکے پاؤ پارا، اتنا بھی اگر نہ ہو سکے ایک رکوع کم از کم ہونا چاہیے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ نماز کسی حالت کے اندر ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، چلا نہیں جاتا۔ ایک طرف ایک صحابی ہے، دوسرے طرف دوسرے صحابی ہیں، دو صحابہ کرام کے کاندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھے اور ان کا سہارا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے جا رہا ہے۔ یہ عالم ہے۔ اگر نماز معاف ہو سکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آخری وقت کے اندر رب کریم کہتا کہ آپ رہنے دیجئے، آپ اپنے گھر کے اندر آرام کیجئے، آپ کے بیماری کا وقت ہے، آپ سے چلا نہیں جاتا، رہنے دیجئے، آپ کے لیے نماز معاف ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، ذرا غور کرو، اللہ کے نبی کی یہ کیفیت ہے کہ پاؤں مبارک زمین پر رکھے نہیں جا رہے، اس پر آپ کمزور ہیں بیماری کے اندر، لیکن پھر بھی آپ دو صحابہ کرام کا سہارا لے کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے کر آئے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کسی حال کے اندر نماز نہ چھوڑیں۔ اور تیسرا عمل بتایا کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے کے اندر نیک کاموں کے اندر ہمیں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے کے اندر جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں رب کریم ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔